لیکن آج گفتگو کریں گے حضرات نعت کے آداب پہ. یہ آداب ادب والا بھی ہے اور آداب جو ہیں یہ ادب دوسرا ادب بھی ہے جو کہ ظاہری طور پہ کیا جاتا ہے. امجد بھائی ہمارے ساتھ ہے. امجد السلام علیکم. امجد السلام. امجد صاحب. امجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. امجد بھائی تھوڑا سا گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ذرا سمجھا دیجئے کہ جو ادبی صنف ہے یہ مثال کے طور پہ غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے، جیسے کہ ہنا نے بھی پڑھا تو انہوں نے ابتدا جو ہے وہ ہم سے کی، تو ایک یہ سیکوینس میں پڑھتے ہیں یا مجھے لگتا ہے یہ محبت کا بھی تقاضا ہے اور ادب کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ سے شروع کیا جائے، اللہ کی برتری سے، پھر محبت تک، پھر آگے نیچے آ آپ کی جائے. آواز مجھے ذرا تھوڑی کم آ رہی ہے، تھوڑا سا والیوم اگر بڑھا لیں. تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے گا پلیز، ذرا امجد بھائی کو آواز نہیں جا رہی. تو یہ جو خاص طور پہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو آج کل بڑے بڑے نئے نئے کام آ گئے ہیں نعت لکھنے میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھا دیجیے گا. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ میٹھی میٹھی ہے میرا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میں تعریف رسول پاک کر رہا ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، تو یہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں. کیا نعت کی کوئی پابندی ہے کہ نعت کس کو کہیں گے؟ نہیں، نعت میں اصل میں خاصی وسعت بھی ہے، لیکن پابندیاں کچھ اور طرح کی ہیں. وہ جو ہے نا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، اصل پابندی تو یہ ہے کہ اس میں جو حفظ مراتب ہے ہمارے یہاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تو کچھ لوگ فلمی دھنوں پہ لکھتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی معقول بات نہیں ہے. نکمی بات. پھر یہ ہے کہ وہ بات صفات ایسی ہیں جو رب کریم کی ہیں، ان میں وہ اس میں رسول پاک کو داخل کر دیتے ہیں. اس سے بھی ظاہر ہے وہ چیز حضور کو بہت ناگوار گزرے گی جب کہ ہم ان کی صفات جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے متصادم کر دیں. تو بس لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. یہ جو آج کل کی نعت لکھنے والے ہیں ان کو آپ پچھلے نعت لکھنے والوں سے کمپیئر کریں گے تھوڑا سا؟ آج جن مثال کے طور پہ میر حسن صاحب جو ہے وہ کلام لکھتے ہیں، آج کے نوجوان بھی بہت سوشل میڈیا پہ کلام لکھتے ہیں، کمپیئر کیسے کریں گے؟ کون سا کلام جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں ماضی قریب میں مثال کے طور پہ 3 آدمیوں کے میں نام آپ سے لیتا ہوں. ایک ہے احمد نظیم قاسمی، کیا بات ہے، ایک ہے حفیظ صاحب، اور ایک ہے مظفر وارثی. تو یہ 3 آدمی اپنے اپنے رنگ میں بہت، اس میں سب سے زیادہ مقبول جو ہیں وہ شاید مظفر وارثی ہوئے. لیکن مظفر بھائی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ وہ بعض اوقات جوش عقیدت میں کچھ چیزوں کو ٹرانسینڈ کر جاتے تھے. اس میں یعنی عقیدت کے جو وفور کہنا چاہیے اس کے آگے وہ جو باندھنا چاہیے تھا شاید وہ نہیں باندھ، لیکن یہ کہیں کہیں ہوا، ورنہ اپنے دور کے وہ بلا شبہ بہترین نعت گو بھی تھے اور نعت خان بھی تھے. لیکن جو بیسٹ ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں وہ شاید حفیظ صاحب ہیں، جنہوں نے ہر طرح سے نعت کے جو سلیقہ ہے اور اس کو ملحوظ رکھا، اس کے مضامین کے حوالے سے بھی، اس میں طرز تخاطب کے حوالے سے بھی، اس میں جو ڈیمارکیشنز ہوتی ہیں آداب کی ان کے حوالے سے بھی، اور ایک قلبی واردات کے حوالے سے بھی. تو شاید میں اگر مجھے کوئی ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھے تو میں کہوں گا کہ غالباً مولانا ظفر علی خان کے بعد سب سے زیادہ ریلیونٹ بڑا نام جو ہے وہ شاید حفیظ صاحب کا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نعتیں جو ہیں وہ کس قدر قیامت ہے، جو کہ شاید آج کے دور کے اندر ہم ان کا تذکرہ کریں تو اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہو کہ پڑھنے والے جو ہیں ان میں سے اگر میں یاد کروں تو پڑھنے والے جو ہیں وہ غیر مسلمان بھی ہیں، اور ان کا جو پڑھنا ہے وہ کمال محبت کا سکھوں نے، ہندوؤں نے لکھا، کرسچنز نے لکھی اور پڑھی. اچھا یہ جو امجد بھائی جو آج کل یہ جو طرز ہے اس کی یہ جو لکھنا ہے مصرے کی طرز جو ہے وہ تو شاعر نہیں بناتا، اب یہ طرز جو ہے یہ کنیکٹ کر جاتی ہے، آپ کو یاد دلاتی ہے خاص طور پہ گانے اور بڑے فضول قسم کی گانے، وہ ٹن ٹنا ٹن والے ردم بھی بیچ میں ہم نے کئی دفعہ سنے. اب آج کے دور میں کیا کوئی پابندی بتانی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو جو کہ واقعی اس کی شناخت ہے آنے والے لوگوں کو؟ اصل میں پابندی لگانے سے زیادہ یہ سمجھانے والی بات ہے میرے خیال میں کہ اس بات کو سمجھایا جائے کہ یہ جو چیز جو ہے ممکن ہے آپ اپنی عقیدت کے حوالے سے ہی کر رہے ہوں، لیکن یہ ایک طرح سے رسول پاک کی
ایک طرح سے توہین کے پہلو میں آ جاتی ہے، اس طرح کی اگر آپ اسٹارڈو فلمی کوئی طرز میں ان کے لیے کریں تو یہ میرے خیال میں سمجھانے والی بات زیادہ ہے، کیونکہ چیک تو شاید اس پہ کوئی نہیں لگایا جا سکتا۔ اچھا، وارسی صاحب کی بات آپ کو کون سی زیادہ ایسی لگتی ہے جو کہ تھوڑا سا عشق میں زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہی آپ دیکھیں نا، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اب اس میں عظیم تر میں آ کر انفیکٹ پریکٹیکلی تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عظیم ترین ہیں، تو وہ جب ہم عظیم تر کہتے ہیں تو اس میں خاص طرح کی ایک جھول تھا میرے خیال میں، تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے۔ امجد بھائی کوئی اور مثال دیں کسی اور شاعر کی بھی، پتہ چلے کہ کیا رینج کیا ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ تو بہت ساری ہیں، اب اس طرح سے وہ میں تو کہتا بری چیزوں کو خیر دہرانے سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے، صحیح بات ہے، کہ جو ایسی چیزیں، لیکن اکثر ہمارے دوست ساتھی جو ہیں وہ کر جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو طرز تخاطب ہے اس میں یہ درست ہے کہ اردو میں تو اور تیرا جو ہے وہ بعض اوقات احترام کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ احترام کے ساتھ نہ کہا جائے تو اچھا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نعت لکھتے ہیں آج کل امجد بھائی؟ جی، میری پوری کتاب ہے جی، اسباب، میری کتاب جو میں نے حج کے موقع پہ بعد میں لکھی تھی، تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی 70-80 کے قریب نعتیں اور حمدیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امجد بھائی اگر چند اشعار آپ ہدیہ فرمائیں۔ جی میں ضرور آپ کو، میں نے فری ورس میں ایک میری نعت ہے جو میں نے حفیظ صاحب سے متاثر ہو کر بہت سال پہلے لکھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی نے مجھے رستے پہ بھی میری رہنمائی کی ہے، اور فری ورس میں بہت کم نعتیں لکھی گئی ہیں، تو میں نے یہ لکھی کہ ابر، خورشید، قمر، روشنی، پھول، صدا، سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، واہ۔ ابر، خورشید، قمر، روشنی، پھول، صدا، سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا، کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی۔ ہائے 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 ہائے، کیا 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 بات، کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی، سر مخفی تھا خدا، سر مخفی تھا خدا، موہ توثیق نہ تھی، سنگ اور گوہرے نایاب میں تفریق نہ تھی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سنگ اور گوہرے نایاب میں تفریق نہ تھی، آپ نے صلی علی، ابر، خورشید، قمر، روشنی، پھول، صدا، سب کو مفہوم دیا۔ کیا بات ہے، سلامت رہیے امجد بھائی، واہ 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 واہ۔ آپ نے صلی علی، روشنی، پھول، صدا، ابر، خورشید، قمر، روشنی، پھول، صدا، سب کو مفہوم دیا۔ حاجت کون و مکان، مقصد نوع بشر، مجھ پہ بھی ایک نظر۔ سبحان اللہ، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ کون مقام، مقصد نوع بشر، مجھ پہ بھی ایک نظر، مجھ کو بھی دیجئے کبھی میرے ہونے کا پتہ۔ ہائے 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 ہائے، مجھ کو بھی دیجئے کبھی میرے ہونے کا پتہ، یا نبی صلی اللہ، یا نبی صلی اللہ۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے امجد بھائی، بہت شکریہ۔ میری تو درخواست ہوگی، خواہش ہوگی اور دعا بھی ہوگی کہ کسی دن آپ کے ساتھ رمضان میں ہی بس نعتوں کے اوپر اور نعتیں میں ضرور، بلکہ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کتاب بھی بھجواؤں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، سلامت رہیے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ حضور اقدس، پہلے تو آپ فرمائیے کہ نعت جب سنتے ہیں، مثال کے طور پہ اس بچی کے ساتھ اس نے نعت پڑھنی شروع کی، یہ جتنی بھی ایسے لوگ ہیں نا جو کہ کلاسیکل ہیں، یہ آج کے دور کی کنٹمپرری کلاسیکل ہے، یہ ابتدا کریں گے ایک ترتیب میں، یہ حمد پہ آئیں گے، یہ نعت پہ آئیں گے، پھر یہ نوحے پہ جائیں گے، پھر یہ مرثیے پہ جائیں گے۔ ان سے کہا بھی جائے نا اگر آگے پیچھے ہونے کا، تو ان کو بڑی دقت ہوتی ہے اس بات پہ۔ ادب ہے، ظاہر اللہ نے اس لیے عزت بھی دی ہے۔ نعت کی تعریف اور نعت کو آپ کیسے سمجھتے، سوچتے اور دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمپلیکیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو 2-3 جگہ تقسیم کر کے اس کا کوئی کنکلوژن جو ہے نا وہ نکالنا چاہیے۔ نعت ویسے تو وصف، تعریف، خوبی بیان کرنا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر لغات کو سائڈ پہ رکھ کے آج جو اسٹیریو ٹائپ نمبر 1 اور دوسرا تبادر ہم اس کو کہتے ہیں زبان فقہی میں، جو تبادر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں امیر المومنین تو آٹومیٹکلی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذہن میں آ جاتے ہیں، تو نعت کا مطلب ہی
منظوم نثر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرنا، اپنی حاجات کو بیان کرنا، استغاثہ بلند کرنا، ان کے افعال کو تمام تر مجموعہ جو ہے اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ اب جو آداب نعت ہے اس کے اندر بیٹھ کر دو چیزیں بہت ضروری ہیں جہاں پر آ کر پرابلم ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ شریعت، نمبر 2 ہے ثقافت، کلچر۔ ٹھیک، اب ہم نے سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی حدود و قیود کیا ہے، چونکہ ایک بہت ہی خطرناک لفظ جی امجد بھائی نے استعمال کیا کہ کہیں توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس دائرے کو کھینچنا ہے شرعی حوالے سے، ٹھیک، کہ بھئی یہاں پر توہین والے کو، پڑھنے والے کو علم ہو، یہ کھینچ دینا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد کلچر میں آ کر جو ہے وہ let them do whatever they want to do، چونکہ کلچر جو ہے نا وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ میلٹنگ پاٹ، امریکہ کے اندر ہم کہتے ہیں میلٹنگ پاٹ، کلچر چینج بھی ہوتا ہے۔ حتیٰ آج کے زمانے میں ہم ایک ہی فیملی کے اندر، میرا جو کلچر ہے میرے بچوں کا کلچر مجھ سے مختلف ہے۔